یہ ہے وقت میڈیا۔ تاریخی شہر مراد آباد کے تاریخی تعلیمی ادارے ہیوڈ مسلم انٹر کالج کے تاریخی مسٹن ہال میں ایک اہم پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشہور و معروف صحافی، ادیب اور محقق جناب معصوم مراد آبادی کی دستاویزی کتاب تاریخ مراد آباد کا اجرا عمل میں آیا، جس کی صدارت پروفیسر حسن احمد نظامی نے کی اور پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے۔ مہمان خصوصی و ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر سید طفیل حسن نے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔ اس تقریب کا اہتمام مراد آباد کی ایک تعلیمی تنظیم مراد آباد ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے کیا تھا، جس کے صدر اور کنوینر ڈاکٹر راحت زماں خان نے سبھی معزز مہمانوں اور معاونین کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جن کا تعلق سرزمین مدینۃ الاولیاء بدایوں شریف سے ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی کو قوم اور ملت کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور ان کا نام لوں اس سے پہلے ابھی میں نے دیکھا آل انڈیا خانقاہی ایکتا مشن کے صدر اور درگاہ حضرت حافظ علی حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کٹ گھر مراد آباد کے سجادہ نشین ریٹائرڈ ایگزیکیوٹیو انجینئر نواب حیات النبی خان صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں، اور ان کے اجداد کا بھی اس کتاب میں تذکرہ ہے۔ میں ان کا اور سبھی کا استقبال کرتا ہوں اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اتر پردیش اردو اکیڈمی کے سابق وائس چیئرمین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری محترم ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر چند لفظ یہاں پر کہہ کر معصوم صاحب کی اور ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ان کی زندگی، ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس شعر کے ساتھ انہیں بلانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد ہے سبھی کو فیض پہنچے، میری زندگی کا مقصد ہے سبھی کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ۔ ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد آباد کی سرزمین پر تاریخی کالج کے تاریخی حال میں منعقد آج کی یہ بہت ہی تاریخی اہم ادبی تقریب، اس کے صدر عالی وقار محترم ڈاکٹر حسن نظامی صاحب، ہمارے بیچ میں موجود عہد رواں کے ممتاز صاحب قلم، ملت، قوم، دین اور ملک کے بہت ہی سلیقے کے ساتھ ترجمانی کرنے والی شخصیت پروفیسر اختر الواسع صاحب، عالمی سطح پر جانی اور مانی جانے والی شخصیت، خاص طریقے پر ناظم مشاعرہ کی حیثیت سے محترم منصور عثمانی صاحب، حکیم سراج صاحب، اور بہت ہی خوبصورت نظامت کر رہے ہمارے ہاشم صاحب، اور آج کی اس محفل کے دولہا میرے محب گرامی، دیرینہ دوست، ملک کے معروف اردو صحافی عالی جناب معصوم مراد آبادی صاحب، سامنے بیٹھے ہوئے تشریف فرما کئی خانقاہوں کے محترم سجادگان، ارباب علم و دانش، خواتین اور حضرات، میرا تعلق معصوم مراد آبادی صاحب سے بہت دیرینہ ہے۔ میرا ان کا قریبی رشتہ ہے۔
میں ان کو بہت قریب سے بحیثیت دوست کے جانتا ہوں اور وہ مجھ سے بھی اچھی طرح واقف رہتے ہیں بحیثیت دوست کے۔ تمام تر شب و روز کی مصروفیات کے بعد آج میں نے بہت مشکل سے ان کے حکم پر یہاں حاضری کے لیے اپنا وقت نکالا اور ان کی اس بہت ہی محنت شاقہ سے لکھی ہوئی کتاب تاریخ مراد آباد کی تقریب رونمائی میں حاضری ہونے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ عزیزو اور دوستو، ابھی ایچ ٹی حسن صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اس کو محسوس کیا ہوگا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اپنے ساتھ رکھیے گا اور یاد رکھیے کہ دنیا کی جو قومیں اپنے اسلاف کی خدمات اور اپنی تاریخ کو خود بھلا دیتی ہیں، ان کو پھر دوسروں سے بھلانے کے لیے شکوہ کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ اکثر ہم بھی تقریروں میں کہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، بہت ولولہ انگیز شعلہ بیان مقررین، حتیٰ کہ سنجیدہ اور دانشور بھی اس ملک کی آزادی اور اس کی جد و جہد کے لیے 1857 سے لے کے 1947 تک کا خوب تذکرہ کرتے ہیں، نام بھی کچھ بتاتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ اپنے سماج میں، اپنے ارد گرد، حتیٰ کہ گھروں میں رات کو بستر پہ لیٹتے وقت اپنے بچوں سے کبھی پوچھنا کہ 1857 سے 47 تک کے مجاہدین آزادی کے 10 نام تو بتا دو، 10 علماء کے نام تو بتا دو، پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ۔ ہمارے گھروں کا جو معاشرہ ہے اس میں اس طرح کی ناواقفیت ہے کہ ہمارے بچے اس کو بھی نہیں جانتے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم زندہ قوم کے لوگ، ہم نے اپنی ساری تاریخ کو بھلا دیا، ہم بچوں کو سنا کر کے بھی منتقل نہیں کرتے، ہم بتاتے بھی نہیں ہیں، سمجھاتے بھی نہیں ہیں، تاریخ سے آگاہ بھی نہیں کرتے، واقف بھی نہیں کرتے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں معصوم صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنی 40 سالہ صحافت کی زندگی میں جتنی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، وزیداری کے ساتھ اس صحافت کے میدان میں خدمات انجام دی ہیں، وہ نہایت ہی قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ ہم سب کو مل کے اس کی ستائش کرنا چاہیے۔ ان مصروفیات کے بیچ انہوں نے اتنی ضخیم کتاب تیار کی ہے، اتنی ضخیم کتاب کو تالیف کیا ہے، کس طرح تاریخ کو انہوں نے تلاشا ہوگا، ان کی جستجو اور آرزو کتنی بلند ہے، انہوں نے کہاں سے یہ سارا مواد جمع کر کے اور اس کو کتابی شکل میں آنے والی نسلوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا کتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے۔ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جب یہ تالیف اور یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی تو یقیناً اس کی پذیرائی بھی ہوگی، خیر مقدم بھی ہوگا، استقبال بھی کیا جائے گا، اور جس معیار کی وہ کتاب ہے اس معیار پر ارباب اہل و دانش جو تاریخ داں ہیں، مورخین ہیں، اس کے ماہر ہیں، وہ اس کو سمجھیں گے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق معصوم صاحب سے ہے، اور اس محفل کے حوالے سے 2 باتیں میں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے حساب سے معیار پر اس کو سمجھیں گے اور پرکھیں گے، لیکن کسی محفل میں شریک حضرات، اس کی تقریب رونمائی میں شریک باوقار محترم شخصیات، اور وہ شخص جس کی 40-45 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے دیانتداری اور خدمت میں، تعلیم میں، ظاہر ہے کہ اس کا اعتبار اور اس محفل میں شریک لوگوں کا اعتبار جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو یہ بات تو خود پیغام میں بدل جاتی ہے کہ لکھنے والا معتبر، اس کی رونمائی کرنے والے معتبر، اور اس محفل میں شریک ہونے والے معتبر، تو کتاب تو خود بخود اپنے ہر لفظ کے اعتبار سے معتبر ہوگی۔ اس کے اعتبار پہ تو کوئی کہیں گنجائش ہے ہی نہیں کچھ کہنے کی۔ میں
اس کتاب کو دیکھ کر کے جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے چونکہ ان کی اور بھی کتابیں پڑھی ہیں، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، مجھے انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا. میرا تعلق چونکہ بابری مسجد موومنٹ سے اول دن سے رہا. وہ جب بابری مسجد کے سلسلے میں ایودھیا میں شیلا نیاس ہو رہا تھا تو آپ کو معلوم ہے معصوم صاحب کہاں تھے. معصوم صاحب ایک بے خوف اور دلیر صحافی ہیں اردو کے، اور انہوں نے دنیا پر کچھ کمایا نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں کیا ہے، نہایت ہی اخلاق اور تہذیب اور قدروں کے حامل ہیں، دوستوں کے دوست ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کمایا اپنی زندگی میں سوائے اپنے کردار، اور بہت ہی اعتقاد کے راسخ اور ایمان کے لحاظ سے مضبوط مسلمان اور مومن ہے معصوم صاحب. میرا اپنا جو ان سے رشتہ ہوا جب بھی بات ہوتی ہے، ایک فکر مند صحافی کا نام ہے معصوم مراد آبادی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ موقع پر موجود تھے جب شیلا نیاس ہوا، اور ان سے ایک بڑے ہندو دھرم کے رہنما نے اس وقت ان پر جب نظر پڑی تو وہ انہوں نے انٹرویو لیا ہوگا، وہ جانتے ہوں گے. تو ان سے انہوں نے ایک جملہ کہا جو معصوم بھائی نے مجھے بتایا کہ مجھ سے کہا، مہاشے تم نے یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. وہاں بھی معصوم صاحب موجود تھے، انہوں نے آنکھوں دیکھے حال میں وہ سارے تذکرے کیے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے اور میرے لیے مقام مسرت ہے کہ میں ان کی اس کتاب کی رونمائی کی اس محفل میں شریک ہوا ہوں. میرے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے، اہل مراد آباد کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور اہل مراد آباد کے ہاتھوں میں ایک بڑی مضبوط اور مبسوط کتاب ہے جو آپ تک محترم معصوم مراد آبادی صاحب نے تالیف کر کے آنے والی نسلوں کے لیے پیش کر دی ہے. میں نے اس کے کچھ حوالے کہیں سے دیکھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے جگر مرادی صاحب، سر سید کا زمانہ، عبدالغفار صدیقی صاحب اور تمام یہاں کی صنعت و حرفت، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جو اس میں شامل نہ کی ہو. اتنی مبسوط، اتنی مضبوط کتاب کا آج اجرا مراد آباد کی سرزمین پر ہو رہا ہے. خاص بات جو معصوم صاحب کی مراد آباد کے حوالے سے ہے، آپ دیکھیے ان کو جب بھی کوئی پکارتا ہے پورے ہندوستان میں وہ کہتا ہے معصوم مراد آبادی، اور جب وہ لکھتے ہیں تو اس کے آگے لکھتے ہیں معصوم مراد آبادی. اس محفل کو جب مجھ سے بات ہوئی تو میں نے کہا معصوم صاحب یہ بڑے پروقار طریقے پر دلی میں منعقد ہو سکتی تھی یہ محفل، اور بہت سی شخصیات وہاں جمع ہو سکتی تھی، وہاں زیادہ وسائل اور مواقع تھے. آپ نے اس محفل کو جو آپ کے حوالے سے منعقد ہونی ہے اس کو دلی میں منعقد کیا ہوتا. لیکن ان کی وطن سے جو محبت ہے جو ہونی چاہیے، اس محبت نے انہیں اسی پر آمادہ رکھا کہ وہ اسی شہر میں اپنے ہی جائے ولادت جہاں ان کی ہے وہیں اس کتاب کی رونمائی کرے. اور انہوں نے آج اس کتاب کی رونمائی کی. یہ ان سے، ان کا وطن سے جو لگاؤ ہے، ان کا جو ان کے دل میں وطن سے محبت ہے، وہ اس کا خود ثبوت ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے اجرا کے لیے جو اپنی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس کا اجرا، اس کی رونمائی انہوں نے اپنے شہر، اپنے وطن مراد آباد میں کی ہے. یہ آپ کے لیے بھی قابل مبارکباد ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور سب سے کہتا ہوں اور آپ سے کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں. یہ اردو کی کتاب ہے. میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک اور اردو کی کتاب کا اجرا کیا اپنے سنبل میں اپنے ایک دوست کی. میرا یہ احساس ہے، آپ کا بھی ہونا چاہیے، جس زبان میں یہ کتاب ہے اس زبان سے تو ہمارا رشتہ ہی کٹتا جا رہا ہے. وہ تو ہمارے گھروں میں ہی نہیں ہے. اس کا امین کون ہوگا؟ یہ سرمایہ صدیوں کا جو اس زبان میں موجود ہے یہ کون پڑھے گا؟ یہ کیسے پہنچے گا نسلوں تک؟ یہ کیسے مستقبل میں جا کر کے ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، بچوں کے؟ ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا ہوگا ان کتابوں کا؟ میرے پاس اپنی جمع کی ہوئی 25 سے 30 ہزار کتابیں ہیں جو میں نے 20-25 سال کی زندگی میں جمع کی ہیں جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا. میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو بار بار اپنے بچوں پر توجہ دیتا ہوں کہ یہ کسی حالت میں بھی اردو پڑھ لیں تاکہ یہ میرا سرمایہ ان کے پاس محفوظ رہے. یہ میری تکلیف ہے، میں آپ سے شیئر کر کے جاتا ہوں.
جب میں اردو اکیڈمی کا چیئرمین تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ عمائدین اردو جن کی شہرت، جن کی عزت، جن کی حیثیت، جن کا مقام اردو زبان کی بدولت ہے، ان کے سارے خطوط میرے پاس بھی آیا کرتے تھے شادی کے، دعوت کے، وہ اکثر و بیشتر انگریزی میں یا دوسری زبان میں ہوا کرتے تھے۔ میں اس کے ساتھ جواب لکھ کر کے بھیجا کرتا تھا کہ محترم آپ کا دعوت نامہ مجھے مل گیا، میں نے فلاں زبان میں پڑھا، اس زبان پر مجھے اعتراض نہیں ہے، زبانیں جتنی بھی ہوں، جتنی آپ جانتے ہو پڑھتے ہو، کاش کہ اس کے ساتھ اگر اردو کا بھی ہوتا تو میرے لیے زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوتی، زیادہ عزت افزائی کی بات ہوتی۔ اس لیے اس کتاب کے امین بننے والے نوجوانوں، یہ بڑا سرمایہ تمہارے پاس، تہذیبی، ثقافتی، مذہبی سرمایہ ہے تمہارا، یہ نسلوں کو منتقل ہو اس حالت میں کہ تم اس زبان کے بھی امین بن جاؤ، جبھی یہ سرمایہ باقی اور محفوظ رہ سکے گا، ورنہ اس سرمایہ کا کیا ہوگا اس کو میں اور آپ خوب جانتے ہیں۔ مشترکہ تہذیبی اور ثقافتی زبان کو بھی ہمارا ملک بچانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے آپ کے لیے جو محبان وطن ہے کتنی تکلیف دہ بات ہے، اس کو ہم اور آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر میں نے دو باتیں پیغام کے طور پر آپ سے کہی ہیں، میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ ایک بار نہایتی قلب کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے رفیق، اپنے دوست اور ملک نہیں بلکہ عالمی سطح پر اردو دنیا کی جانی مانی شخصیت اور بہت ہی نیک شریف النفس انسان محترم معصوم مرادآبادی صاحب کی اس کتاب کی اجرا کے موقع پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں جائے، قبول ہو، اس کا خیر مقدم ہو، اور ہماری نسلیں آج کے بعد اردو کی طرف ہم خود توجہ دیں اور اردو کو پڑھنے کے بعد اپنے سرمایہ کے تحفظ کا عہد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ محترم مولانا یاسین علی عثمانی صاحب۔ لذت تقریر ان کی گفتگو میں دیکھیے، لذت تقریر ان کی گفتگو میں دیکھیے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ خاص طور سے اردو کی جو بات کہی، بہت اچھی بات ہے اردو کی کتاب کا اجرا ہوا، لیکن اردو بھی تو جاری رہے، کتابوں کا اجرا ہوتا رہے، لوگ تبھی پڑھیں گے کہ جب ہم اردو کو بھی زندہ رکھیں۔ ہمارے ہی شہر کے ایک شاعر تھے مرحوم جاوید رشید عامر صاحب، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ تاریخ پڑھ رہا تھا ہندوستان کی، تاریخ پڑھ رہا تھا ہندوستان کی، اردو کا ذکر آیا تو آنسو نکل پڑے۔ تو یہ حال ہے اردو کا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے ہم سب کو توفیق دی تو اردو زندہ تھی اور جیسی بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ بھی رہے گی۔ اب میں بہت ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے، کوی سمیلن، دینی جلسے اور اس طرح کے پروگرام جہاں کتابوں کے اجرا ہوتے ہیں، کانفرنس، وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے مراد آباد سے۔